امر بیل بائے عمیرہ احمد۔ نانو نے جیسے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ بہت اچھے ہیں، اب تو بہت بڑے ہو گئے ہیں، میں تصویریں لے کر آئی ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے جھک کر اپنے جوگرز کھولنے شروع کر دیے۔ نانو خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ تم پہلے سے کمزور ہو گئی ہو۔ ہاں، شاید میں کچھ دن بیمار رہی تھی، وہاں پانی سوٹ نہیں کر رہا تھا۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے نانو کو بتایا تھا۔ بیمار ہو گئی تھی؟ مگر تم نے مجھے تو نہیں بتایا۔ سمینا نے بھی فون پر مجھے ذکر نہیں کیا۔ نانو اٹھ کر تشویش بھرے انداز میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے منع کر دیا تھا، آپ خواہ پریشان ہو جاتی، ویسے بھی زیادہ سیریس بات نہیں تھی، اس نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ پھر بھی تمہیں بتانا تو چاہیے تھا اس طرح۔ نانو پلیز، میں ٹھیک ہوں، آپ خود دیکھ لیں، کیا اب میں بیمار لگ رہی ہوں؟ اس نے بات ٹالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ کرسٹی کہاں ہے؟ اسے یکدم جیسے یاد آیا تھا۔ سیڑھیوں کے نیچے سو رہی تھی۔ میں نے تم سے چائے کا بھی نہیں پوچھا، میں ذرا تمہارے کھانے کے لیے کچھ کہہ کر آتی ہوں۔ نانو اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ اس نے گہرا سانس لے کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ ایک ماہ بعد واپس آ کر اسے بہت سکون اور اطمینان محسوس ہو رہا تھا، یوں جیسے وہ گھر واپس آ گئی ہو۔ ہر چیز اسی طرح تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آئی۔ مالی گھاس کاٹ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک بے مقصد اسے دیکھتی رہی، پھر وہاں سے کوریڈور کی طرف آ گئی۔ کوریڈور کراس کرنے کے بعد اسے سیڑھیاں نظر آئی۔ بے اختیار ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہوئی تھی۔ کرسٹی، اس نے بلند آواز میں پکارا۔ میاؤں کی آواز کے ساتھ ایک بلی سیڑھیوں کے نیچے سے نمودار ہوئی اور تیزی سے اس کی طرف لپٹی، دو گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گئی تھی۔ بلی سیدھی اس کی طرف آئی۔ اس نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ چند منٹوں تک وہ اس کا سر اور جسم سہلاتی رہی، پھر اس نے اسے ہاتھ میں اٹھا کر اپنے چہرے کے پاس کیا تھا۔ میں نے تمہیں بہت 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 مس کیا، اس نے اس سفید بلی سے یوں کہا تھا کہ جیسے وہ اس کی بات سمجھ رہی ہے۔ تم نے مجھے یاد کیا؟ بلی نے میاؤں کی آواز کے ساتھ جیسے اس کی بات کا جواب دینے کی کوشش کی تھی۔ ہاں، میں جانتی ہوں، تم نے بھی مجھے بہت مس کیا ہوگا۔ وہ بلی کو اٹھا کر دوبارہ لاؤنج میں آ گئی۔ صوفہ پر بیٹھے کے بعد اس نے بلی کو بھی اپنی گود میں بٹھا لیا اور بہت نرمی اور محبت سے اس کے جسم کو سہلانے لگی۔ تو پہنچ گئی یہ تمہارے پاس؟ نانو اس وقت کچن سے آئی تھی۔ وہ ان کی بات پر مسکرائی۔ نہیں، اس کو تو پتہ بھی نہیں چلا، میں خود ہی لے آئی۔ نانا کہاں ہے نانو؟ اسے بات کرتے کرتے اچانک یاد آیا تھا۔ وہ گھر پر ہی تھے، تمہارے انتظار کر رہے تھے، پھر اچانک جم خانے سے فون آ گیا، کوئی کام تھا وہاں۔ مجھ سے کہہ کر گئے تھے کہ 3-4 گھنٹے تک آ جائیں گے، اب دیکھو کہ ان کی 3-4 گھنٹے 3-4 ہی رہتے ہیں یا… نانو نے اس کے پاس صوفے میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم علیزہ بی بی، کیسی ہیں آپ؟ اس وقت خانزمہ چائے کے ٹرے لے کر آیا اور اس نے آتے ہی علیزہ کو مخاطب کیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں مرید بابا، آپ کیسے ہیں؟ اس نے جواباً ان کا بھی حال پوچھا تھا۔ اللہ کا شکر ہے بی بی، اس بار تو آپ نے بہت دیر لگا دی واپس آتے آتے۔ مرید بابا نے چائے کے ٹرے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، کچھ زیادہ دن ہی لگ گئے، مگر واپس تو آ گئی مرید بابا۔ وہ ایک بار پھر مسکرائی تھی۔ خانزمہ چائے رکھ کر واپس کچن کی طرف چلا گیا تھا۔ نانو نے اس کے لیے چائے بنانی شروع کی۔ ارے ہاں، میں نے تو تمہیں بتانا ہی بھول گئی، عمر آیا ہوا ہے۔ چائے کا کپ اسے تھامے ہوئے نانو نے اچانک پرجوش آواز میں بتایا تھا۔ عمر؟ وہ کب آیا؟ وہ نانو کی بات پر حیران ہو گئی۔ پچھلے ہفتے کا آیا ہوا ہے۔ اکیلا آیا ہے؟ ہاں، اکیلا ہی آیا ہے، CSS کے پیپرز دینے آیا ہے، ابھی یہیں رہے گا 1 ماہ 2 ماہ۔ CSS؟ مگر وہ تو جاب کر رہا تھا لندن میں، پھر یہ… وہ الجھ کر رہ گئی۔ جاب چھوڑ دی ہے اس نے۔ کہہ رہا تھا وہ اپنے آپ کو سیٹ نہیں کر پا رہا تھا، وہاں بہت تکلیف دہ روٹین ہو گئی تھی۔ میرا خیال ہے جہانگیر نے اس طرف آنے پر مجبور کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے وہ شروع سے ہی دباؤ ڈال رہا تھا۔ پچھلی دفعہ وہ جب آیا تھا
تو عمر کے بارے میں کافی فکر مند تھا۔ وہ کسی بھی کام میں مستقل مزاج نہیں ہے۔ ہر سال 6 ماہ بعد اس کی دلچسپیاں بدل جاتی ہیں اور ظاہر ہے آگے نکلنے کے لیے ٹک کر کام کرنا بہت ضروری ہے۔ تب بھی وہ عمر کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ فوراً سورس پہ آ جائے۔ ابھی اچھی پوسٹ پر ہے جہانگیر، وہ چاہتا ہے کہ بیٹا بھی فوراً سورس میں آ جائے تو اسے بھی اسٹیبلش کر دے گا۔ نانو نے چائے پیتے ہوئے اسے تفصیل سے بتایا تھا۔ وہ چائے پیتے ہوئے ایک ہاتھ سے کشتی کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے بات سن رہی تھی۔ اس وقت کہاں ہے؟ ان کے بات ختم کرنے پر اس نے پوچھا تھا۔ سو رہا ہے، ابھی سونے کی روٹین تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انگلینڈ اور یہاں کے وقت میں بہت فرق ہے اور اسے یہاں آ کر سونے کی اوقات میں تبدیل کافی کرنی پڑ رہی ہے۔ اوپر سے آج کل گرمی بھی بہت ہے۔ کل باہر گیا تھا مارکیٹ کچھ چیزیں لانے کے لیے اور واپس آیا تو حالت خراب ہو رہی تھی۔ میں تو پہلے ڈر گئی کہ کہیں سے ٹرپ نہ ہو گیا ہو، مگر ڈاکٹر نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، بس ابھی ذرا باہر نکلنے میں احتیاط کرے۔ شام کو کہیں جا کر اسے کچھ ہوش آیا، لیکن بہت زیادہ زندہ دل ہے۔ مجھ سے کہہ رہا تھا میں پورا انگریز ہوتا تو یقیناً فوت ہو جاتا، تھوڑا بچ گیا ہوں تو یہاں کا ہونے کی وجہ سے۔ لگتا ہے گرمی نے پہچان لیا ہے مجھے۔ لگتا ہے دوبارہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ میں نے اس سے کہا کہ اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں، بہتر ہے کہ وہ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ابھی باہر جانے سے پرہیز کرے۔ ضروری نہیں کہ اگر ایک بار سن اسٹروک سے بچ گیا ہے تو دوسری بار بھی بچ جائے۔ علیزہ قدرے عدم تلفظی سے سن رہی تھی۔ وہ مسلسل عمر کے بارے میں ہی بات کر رہی تھی۔